بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ لوگ زیادہ بیگن پکا کر کھایا کریں۔ کچے انار کا جوس پینے سے جسم کی چربی کم ہوتی ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کا تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگائیں، کبھی دانے نہیں نکلیں گے۔ سوتی کپڑے پر نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے وہاں کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اگر مسوڑھے سوج گئے ہوں تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر اسے غرارے کریں۔ عورت کا حمل گرانا ہے تو کچے انار کھلاؤ۔ عورت محسوس جگہ کو خوبصورت بنانا چاہتی ہے تو کیلے کے چھلکے مسل لے۔ نسوانی حسن میں اضافے کے لیے انار کا رس نکال کر پیو۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ شرمگاہ کے بال زیادہ سخت ہیں تو ایلو ویرا کا اندرونی حصہ مسل لو۔ ماہواری رک جاتی ہے تو کیکر کی گوند اتار کر دودھ کے ساتھ پیو۔ مرد کی مردانگی کم ہے تو لونگ کا پانی پلاؤ۔ ہونٹ کالے ہیں تو توری کا حلوہ بنا کر کھاؤ۔ چھاتیاں بڑی کرنی ہیں تو نہار منہ شلجم کھاؤ۔ ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو ادرک کا پانی نکال کر ہاتھوں کو دھو لو۔ روزے کی وہ صورتیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے: کاغذ کے ٹکڑے کو جان بوجھ کر نگل جانا، کان میں روئی یا تیل ڈالنا، روزے کی حالت میں پامپ دمہ کے لیے استعمال کرنا، دانت نکلوانا اور خون کا حلق میں چلا جانا، آنسوں اور پسینے کے قطروں کو نگل جانا، کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ افطار کرنا، سانس کے ذریعے دوائی کو ناک کے راستے کھینچنا، دھوئیں کو جان بوجھ کر اندر لے جانا، جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنا، پہلے بھول کر کھا پی لیا اور یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے پھر جان بوجھ کر کھا لیا تو روزہ فاسد ہوگا اور صرف قضا ہوگی۔ منہ کے اندر کوئی چیز پہلے سے تھی وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے بھی کم نکل گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر منہ سے باہر نکال کر پھر نکل گیا تو روزہ فاسد ہوگا۔ دانتوں میں سے نکلے خون کو نکل جانا بشرطے کہ خون تھوک سے زیادہ ہو۔ کسی ایسی تیز دوا کو سونگھنا جس کی تیز دماغ تک پہنچ جائے۔ دہی میں چھوٹی الائچی ڈال کر استعمال کرنے سے روزے کی حالت میں پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ افطاری کے وقت کولڈ ڈرنک کا استعمال زہر کھانے کے برابر ہے۔ گاجر کا حلوہ دل کے مریض کے لیے فائدہ مند ہے۔ آلو بخارا دل کے امراض میں فائدہ دیتا ہے۔ امرود کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ اجوا کھجور کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ شرمگاہ کے بال صاف کیے بغیر مباشرت کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہوتی ہے۔ اگر پیشاب ہلکا پیلے رنگ کا آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ کڑوے بادام کا تیل سر میں لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں۔ آڑو کے درخت کے سائے تلے آنے سے مرگی کے مرض کا چھٹکارا ملتا ہے۔ آم کا جوس زیادہ پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جڑواں بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کرو۔ کھانا کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے، آپ ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے، پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی تمام چیزوں کی صفائی میں نمکین پانی استعمال کریں۔ دہی کے اوپر والی بلائی کو کیل مہاسوں پر لگائیں۔ کیل مہاسے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ سوتے وقت امرود کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ عورت کو زیتون کے تیل کے چند قطرے پلا کر جمع کیا جائے تو حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ جمع کرنے کے فوراً بعد تھوڑا سا گڑ عورت کو چٹائیں، عورت حاملہ ہو جائے گی۔ کم عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ کیلا کان سے ذہنی دباؤ اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ایڑی پر لگانے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ ساگ میں مکھن ڈال کر کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ آنکھ دکھتی رہتی ہو تو کبھی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ لال رنگ کا کپڑا پہن کر شہد اتارنے سے کبھی شہد کی مکھیاں ڈنگ نہیں ماریں گی۔ زکام کا ہونا برس کی بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ حمل کے دوران عورت اگر مٹی کھاتی ہو تو سمجھ جاؤ اس کا بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پانی میں نمک ڈال کر پی لیں۔ جو عورتیں یا لڑکیاں دودھ پیتی ہیں ان کی چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔
کیونکہ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کا سلاد استعمال کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر ہفتے میں ایک دن بھی آڑو کا استعمال کیا جائے تو جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ املی کی شربت پینے سے 70 دن میں موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کدو زیادہ کھاتے ہیں انہیں پرسکون نیند آتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنا ہے تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی سکون مل جائے گا۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجی اور پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے قبل تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیں۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کریں، بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ تلسی کے پتوں کو ابال کر سر دھونے سے سر میں درد ختم ہو جاتا ہے اور سر کی خارش دور ہو جاتی ہے۔ پودینے، تلسی یا میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے کچھ دن میں چھائیاں چلی جاتی ہیں۔ سحری میں 1 کپ دہی میں آدھا چمچ الائچی کا پاؤڈر مکس کر کے کھانے سے نہ تو پیٹ بھوکا کار رہتا ہے اور نہ ہی بدہضمی ہوگی اور نہ ہی پیٹ اور سینے میں جلن ہوگی۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر درد دور ہو جاتا ہے۔ اے پازیٹیو خون گروپ قائدانہ صلاحیت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جو خواتین کھانا پکاتے ہوئے یا لطیفوں کا ورد کرتی ہیں ان کے گھر سے بیماریاں، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کے آپس میں نچاکیاں ختم ہو جائیں گی اور گھر کے آپس میں پیار، محبت، چین اور سکون آ جائے گا۔ بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ جو لوگ روٹی تیز کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ رات کو دانت صاف کریں تو 80 سال تک دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا اور نہ ہی دانت کمزور ہوتے ہیں۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لیں تو 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کا دورہ پڑتا ہے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوتا اور نہ ہی معدہ خشک ہوتا ہے۔ رات کو بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہو دن میں کام کر لو، کبھی بدن کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ رات کو ادرک والا پانی پی لیں تو 70 سال تک خون گاڑھا نہیں ہوگا، دل صحت مند رہے گا۔ یاد رکھیں تیل والی غذائیں بھاری اور ہضم کرنے میں مشکل ہوتی ہے جو بدہضمی، اپھارا اور تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں۔ ماں اور بچے کا بہترین پیار چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتا ہے۔ وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اجوائن کو یخنی میں ڈال کر استعمال کریں، اس سے دودھ کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ فرش پر روغن کے دھبے پڑ جائیں تو مٹی کے تیل سے صاف کر لیا کریں۔ سوتے وقت رات کو پودینے کے چند پتے چبانے سے برے خواب نہیں آتے۔ گردے کے مریضوں کو کیلے کا استعمال ہرگز کرنا نہیں چاہیے۔ ہم بستری کے بعد میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ پیشاب کر لیا کریں، اس طرح وہ دوسری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔